سانحہ پمز میں ہسپتال انتظامیہ کی مبینہ غفلت سامنے آ گئی۔ پمز میں فائر سیفٹی انتظامات مکمل نہ ہونے پر ایم سی آئی کے فائر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے آگاہ کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق پی آئی ایم ایس کو فائر سیفٹی خامیوں پر 2018 سے مسلسل نوٹس جاری کیے جانے کا انکشاف ہوا۔ فائر اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پمز انتظامیہ کو متعدد بار آگاہ کیا گیا۔ پمز میں فائر سیفٹی آلات اور حفاظتی انتظامات مکمل نہ ہونے کی نشاندہی ہوتی رہی۔ مسلسل نوٹسز کے باوجود پمز انتظامیہ کی جانب سے فائر سیفٹی خامیوں کا ازالہ نہیں کیا گیا۔ فائر سیفٹی کے حوالے سے پمز انتظامیہ کو بارہا اصلاحی اقدامات کی ہدایات جاری کی گئی۔ سی ڈی اے نے پمز ذاتی زدگی واقعے کے حوالے سے ابتدائی رپورٹ تیار کر لی، جس میں کہا گیا ہے کہ پمز میں آگ سے بچاؤ اور انسانی جانوں کے تحفظ کے انتظامات ناکافی تھے۔ نرسری وارڈ میں فائر سیفٹی انتظامات ناکافی تھے۔ ہنگامی اخراج کے راستے باہر سے مستقل طور پر بند کیے گئے۔ ہنگامی اخراج کے محفوظ راستوں میں رکاوٹیں موجود تھیں۔ ایمرجنسی راستے اور فائر ایگزٹ باہر سے بند اور رکاوٹوں کا شکار پائے گئے۔ جائے وقوع پر ہجوم کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کے انتظامات ناکافی پائے گئے۔ ابتدائی رپورٹ وزیراعظم کو پیش کر دی گئی۔ پمز ہسپتال میں برسوں سے ایمرجنسی فائر ڈرل کی مشق نہ کروائے جانے کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال میں انتظامی غفلت سامنے آ گئی۔ ہسپتال میں پرانے آکسیجن سلنڈر کی زیادتی بھی آگ کے پھیلاؤ کا باعث بنی۔ فائر سیفٹی ڈرل میں میڈیکل عملے کو اپنی اور مریض کی جان کو بچانے کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے۔ ہسپتال کے ایمرجنسی ایگزٹ بھی بند رکھے جانے کا انکشاف ہوا۔ ہسپتال کا الارم سسٹم بھی بروقت کام نہ کر سکا۔ پرائیویٹ ہسپتالوں میں ہر 6 ماہ بعد عملے کی ٹریننگ لازمی کروائی جاتی ہے۔ ہنگامی صورتحال میں مریضوں اور عملے کی حفاظت کا کوئی مربوط پلان موجود نہیں۔ پمز ہسپتال میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے میں صرف ایک بچی کو بچایا جا سکا۔ ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بچی کو لیڈی ڈاکٹر نے بچایا، جبکہ بچی کی خالہ کا کہنا ہے کہ ذاتی زدگی کی اطلاع ملتے ہی وہ نرسری کی طرف دوڑی، جہاں اس نے آگ کے شعلوں سے اپنی بھانجی کو اٹھایا۔ میں موقع پہ موجود تھی، جیسے آج میں سامنے وارڈ میں تھی تو جو اندر سے فیمیل آ رہی تھی نا، تو وہ کہتے ہیں مرد کو بلائیں، مرد کو بلائیں۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں مرد، میں اندر سے وارڈ سے مرد کو بلایا ہے۔ میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں آگ لگ گئی ہے۔ میں پھر اندر بھاگ گئی، میں نے کہا میری بچی بھی اندر ہے، میں اس کی خالہ ہوں۔ پھر میں نے اپنی بچی کو اٹھایا، میں نے اٹھا کے نا تو آگ میرے تھوڑے سے بالوں پہ لگی اور میرے پیچھے کندھے پہ تھوڑی سی لگی ہے، تو میں اپنی بچی کو اٹھا کے وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر پمز ذاتی زدگی واقعے کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی، جس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ریٹائرڈ وفاقی سیکرٹری شاہد خان کمیٹی کے چیئرمین مقرر کیے گئے، جبکہ میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر خورشید اترا، ڈاکٹر بیرسٹر نبیل احمد امان اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کمیٹی کے ارکان ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن میں انکوائری کمیٹی کے ٹرمز آف ریفرنس بھی جاری کر دیے گئے۔ کمیٹی ذاتی زدگی کے فوری سبب اور واقعے کی ٹائم لائن کا تعین کرے گی، جبکہ ہسپتال عملے، فائر بریگیڈ، ریسکیو 1122 اور دیگر متعلقہ اداروں کے ہنگامی ردعمل اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی نومولود بچوں، بالخصوص ہائی رسک نوزائیدہ بچوں کی منتقلی اور انخلاء کے لیے ہنگامی SOPs پر عمل درآمد کا بھی جائزہ لے گی۔ پمز میں فائر سیفٹی انفراسٹرکچر اور حفاظتی ضوابط پر عمل درآمد کی جانچ کے ساتھ واقعے میں غفلت یا ذمہ داری کا تعین بھی کیا جائے گا۔ کمیٹی مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اصلاحات کی سفارشات دے گی۔ 48 گھنٹوں میں عبوری جبکہ 5 روز میں جامع رپورٹ وزیراعظم کو پیش کی جائے گی۔